کہ جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. کہتے ہیں پانی نہیں آندا، ایک نہر وگ پندی خون دی. ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. دیکھو حضرت جی کدی کلیاں بہ کے اپنے آپ، یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا. تنقید تنقید تنقید. اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے. نہیں، یہ سمجھو جانو سارے چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی بھی، سب چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی. تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نہیاں دا کام کرتا سی. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا. چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت. پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہی. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلے. ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں حضرت. ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو مرید تھا. شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے. 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت. بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا 18 سال، وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی. تو آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی، وہ شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی. کہتی منو نا شاہ صاحب دیا گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں ویسے اکھاں نے بڑے گھٹ جے حضرت جی، ہے بھی دھیان رکھیو، انہوں بڑا کام خراب ہے. وہ پیر صاحب نہ کسے گھاٹ ٹر گئے. تو بڑی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی. تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا ہے بھائی اینو تو چھڑو پہلے اینو مرید کرو حضرت. انہوں نے پیڑ صاحب سے نا، پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتنے دیسی گھیو اتنے شکر. اب یہ پیر صاحب کی فیورٹ ڈش تھی حضرت. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹ کے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیر صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں. اب کسی کو تو پتہ نہیں، جڑا خار پیر صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کی ہوا ہے. انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے،
मस्जिद नबी शरीफ च कुत्ता वड़न लगा ही, पीरा ने मोड़े होते, मैंने खुद ड्रामे होते देखे हजरत। उसने अपनी तरफ से नासर डाला हजरत, वो तो समझ गई थी। और हमेशा याद रखियो, जिन्ने बच्चे बैठे थे पुत्र, अपनी निगाहें बड़ियां साफ रखियो। अल्लाह ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो तुम्हारी निगाह को गैस कर देगी कि इसने बहन की नजर से देखा है या किस नजर से देखा है। हाँ, ये अल्लाह ने औरत को सलाहियत दी है, ये अल्लाह ने औरत के अंदर रखा है, वो गैस कर देगी तुम्हारी नजर को। अपनी नजर बड़ी साफ रखना, मामी चाची हैं, ये वो रिश्ते हैं जो महरम नहीं है, अपनी नजर बड़ी साफ रखना। परजाई साली बड़ी साफ रखियो नजर। अल्लाह ने औरत को ये ताकत दी है, वो तुम्हारी नजर को गैस कर जाएगी, किसने मुझे, किस बोलेगी नहीं लेकिन उसको पता चल जाएगा इसने मुझे किस नजर से देखा है। वो औरत गैस कर गई थी कि ये तो पीर है, कोई पीर तो है ही नहीं कोई। अब उसने राज भी तो खोलना था ना। अब जनाब वो बात हो गई, पीर साहब की वाह वाह हो गई, वो कमाल पीर साहब ने जनाब, ये तसर्रुफ है। अब जनाब वो क्या किया उसने, खान की वारी आई ना, उन्हें जनाब थले पाया घ्यो, उत्ते पाई शक्कर, उत्ते चौल पाए हैं, ते लै आई जनाब। वो जनाब ने लिया के पीर साहब के सामने रख छड़िया। उन सारे रोटी पे खान, ते पीर साहब ने कहा चौल ही नहीं ते शक्कर ते घ्यो पता नहीं कितने, शक्कर ते घ्यो नहीं लभन दिया। वो चावलों के नीचे था ना। वो सारे पे खानू मुरीद का ध्यान पिया कि पीर साहब खाना नहीं खान दे। उन्हें जनाब उन्हें कहा खोते आ गए, चौल ते आ गए ने, शक्कर ते घ्यो कितने। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्हें अपनी बुढ़ी नूं कहा नलैके जी, तेनों दसिया भी सी कि पीर चौलों उत्ते शक्कर ते घ्यो पा के खांदे ने, वो शक्कर ते घ्यो कित्थे। उन्हें फड़ के जुत्ती मारी पीर दे सिर उत्ते। उन्हें कहा मनूसा तेनों मदीने जांदा कुत्ता लभ गया, चौलां थले घ्यो नहीं पा कोई। अल्लाह या रसूल अल्लाह। उन्हें कहा टुट पैने बेहयावा बेशर्मा, मदीने दे कुत्ते तू ही मोड़ने ने। वो कुत्ता कित्थों आ गया, जमे ही नहीं कोई कुत्ता जिहड़ा मस्जिद नबवी दे अंदर वड़ जे, नाले उत्थे बड़े खादम खलोते दे ने हजूर दे। तू आ गया मदीने दा कुत्ता मोड़ना। ये बड़ी ड्रामेबाजियां होती हैं, मैंने खुद देखी हैं हजरत होती। तो ये अब जरा ध्यान में से भी रहना। इकबाल मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी था, आपने फरमाया इल्ला कावां रंग ले पर, इल्ला कावां रंग ले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के तक के हथ फड़ी मत निकलू खोजो। ध्यान ना पुत्र, बहुत इस वक्त हजूर की उम्मत के साथ बड़ा जुल्म। मैंने कहा ना पहले सिर्फ अमल के डाकू थे। नहीं कोई नमाज पढ़ने की लोड़ नहीं सी, दिल दी पढ़ने है। पहले सिर्फ अमल के डाकू थे, अब अकीदे के डाकू, अब माल के डाकू, अब इज्जतों के डाकू। इज्जतों के भी डाकू हैं, अभी इज्जतों के भी लुटेरे हैं हजरत। इसलिए मैं अक्सर जुमे में कहा करता हूँ, हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह कोई अपना दोस्त मिला। और जितने यहाँ जवान बच्चे बैठे हैं ना, जितने पुत्र, आओ मेहनत करो। आज नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को खैर खाई की बड़ी लोड़ है। आज उम्मत को बड़ी खैर, लूटने वाले बहुत हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि खैर खा भी कोई नहीं है, खैर खा भी बड़े हैं। इतनी भी तख्लीक हुई कायनात में, उन तख्लीक में से सबसे सोहनी जो तख्लीक है हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मानते हैं ना सारे? तेरे जी दाढ़ी तो बगैर बंदा अल्लाह नूं सोहना लगदा तो फिर अपने महबूब नूं भी ना दिंदा है। सबसे आप सारे मानते हैं हजरत, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, मानते हैं ना हजरत जी? ये सबसे सोने जो हो गुजरे, जो आ रहे हैं, जो होके चले गए, जो बाद में, सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नाका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हजरत फिर अगर दाढ़ी के बगैर को बंदा अल्लाह को सोना लगता तो फिर मैं अब अदब से आगे बोल गया हूं, मैं अब नहीं मैं बोलूंगा आगे, मैं बेअदबी कर गया हूं, मेरा दिल डर लग रहा है। तो फिर नहीं है, अल्लाह ने यही रंग सोना लगता है। हाँ, इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हजरत अबू बकर की भी, हजरत उस्मान गनी की भी। अच्छा ये भी बड़ी नहीं जो तो उस तरह ही नहीं है कोई। मैं सही है जनाब। तो मैं बंदे ने पूछा, मैं जी हज उमरे के टेंड कराने हो कहते कराते भाई आता है ना मुहल्ली की ना रूस सकू है आ रहा है ना कुरान करीम। मैं फिर जी हज उमरे के टेंड कराने हो कहते कराते अजीब हजरत जी बात नहीं है हजरत जी। बहरहाल बात कहां से कहां चली गई। मैं सबसे कहूंगा सोनी करके रखो मुल पे, हो सकता है कल माफी मिल जाए, हो सकता है कल। तो वो जो पीर है वो भी आंख वाला था हजरत जी, उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है। मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए है। कहाँ ऐसे मुरीद हजरत, अब नहीं ऐसे मुरीद मिलते ना 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 ना।
وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب وہ آ گیا. بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ, یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی, اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا, لیکن رکھا کرو حضرت, کوشش کرا کرو, ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے, یارو وال میرے واہ وڈے ہو گئے نے, تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندا, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. اب میں انشاءاللہ میرا سرے میں کرا چھڑنی, میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام دی ٹینڈ کرانی سے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے نا, بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو, تو یہ سمجھ کے کروانی کہ آج مولا علی دی سنت زندہ کرنے لگے. کبھی کبھی یا علی یا علی ماشاء اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول. وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. ہائے ہائے قربان جائے مولا علی, ہائے ہائے اللہ, اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے, ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا پیار ہے, ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے, لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. ہم کو حضرت ابوبکر سے بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈل گئی نا, میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو جا کے, اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت